إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے اور اس کے مقالات مکیہ میں سے یہ 18واں مقالہ ہے جو توفی سے متعلق ہے. تو قرآن حکیم کی توفی جو ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں فرمایا، ایک آیت زمر جس میں عمومی توفی کا ذکر ہے، ایک آیت آل عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ حکم عام سبھی کے لیے ہوتا ہے اور حکم خاص جو مخصوص خطاب سے ہو اس کا پھر اس عام حکم سے استثناء ہوتا ہے. تو حکم عام میں مخصوص فرد داخل ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر انسان کو، ہر ذی روح کو اجل پہ توفی کرنا، قبضے میں لینا، تو یہ موت دینے سے کنایہ ہے. دوسری قسم اللہ تعالیٰ کا بحالت نوم، نیند کے وقت نیند کا ہے، انسانی ارواح کو قبضے میں لینا. یہ توفی نیند سے کنایہ ہے، یہ توفی نوم ہے. تو حضرت عیسیٰ کی توفی اماتہ کب ہے، کب ہوگی، یہ واقعہ ہوئی ہے یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یقیناً ان کی توفی اماتہ واقعہ نہیں ہوئی. کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے واقعہ ہونے کا، کہیں بھی نہیں. جہاں یہ ذکر ہوا، یہ کہا گیا کہ ان کی موت سے پہلے یہ کام ہوں گے جو ابھی نہیں ہوئے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ موت سے پہلے تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں گے. کتنی عام دلیل ہے حضرت عیسیٰ کی موت کے واقعہ نہ ہونے کی. تو حضرت عیسیٰ کی توفی جو عام بشر سے ان کا جس سے استثناء نہیں، وہ یہ ہے کہ موت کے وقت ان کی توفی اماتہ، اجل کے وقت، اور نیند کے وقت توفی نوم، اس سے بھی ان کا استثناء نہیں. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے جس مخصوص خطاب میں ان کا اس عام ضابطے سے اخراج کیا، کیا کہ نہ ان کی نیند کا وقت ہے، نہ ان کی اجل ہے، اور پھر ان کی توفی ہوئی. یہ ہے اللہ کا استثناء عیسیٰ کے لیے، اور اس کو پھر مخصوص خطاب میں ذکر بھی کیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. تو حضرت عیسیٰ کی یہ توفی کس معنی میں ہے؟ ورافعک ومطہرک، جس کے ساتھ ان کا رفع بھی ہوا، ان کو آسمان کی طرف اٹھایا بھی گیا، اور پھر ان کی تطہیر بھی ہوئی،
ان کو دشمنوں کی پہنچ سے، جو ان کے قتل و سلب کا ارادہ رکھتے تھے، ان کی پہنچ سے اللہ نے دور پہنچا دیا۔ دیکھو کتنا صاف بیان ہے قرآن حکیم کا توفی کے بارے میں۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں، اور ضابطہ ہے یہ ہمارا، کون سا ضابطہ؟ قرآنی ضابطہ جسے ہم بیان کر رہے ہیں کہ توفی اللہ تعالی کا فعل ہو، یعنی متوفی اللہ اور متوفی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس ضابطے کو تا قیامت کوئی نہیں توڑ سکتا۔ قادیانی تو ضابطہ ہی نہیں، اس کا تو کوئی فرد ہی نہیں۔ اور توفی کا وقت اجل ہو، یعنی آسمان سے نزول کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی عمر کے ماہ و سال پورے کر لیں تو عیسیٰ کی یہ توفی، یہ خاص فرد کی توفی ہے جسے قرآن نے بیان کیا، یہ توفی اماتہ ہے۔ اس پہ اجماع امت ہے، اجماع مفسرین ہے، کسی کا اس کے خلاف کوئی بھی قول نہیں۔ یہی قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہی ابن عباس کی تفسیر کا معنی ہے۔ بس تو توفی یہ تو ہو گئی ذی روح کی۔ اب غیر ذی روح، اس کی بھی توفی کا لغت میں بھی ذکر ہے، قرآن میں بھی، قرآن اور لغت میں غیر ذی روح کی توفی کا بھی ذکر وارد ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ متوفا یعنی جو چیز جس پہ توفی واقع ہو رہی ہے اسے پورے طور پہ قبضے میں لے لینا ہے، ایسا وصول کر لینا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اسے استیفاء بھی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں تمہارے اجور پورے پورے دیے جائیں گے، یا لغت عرب میں کہتے ہیں توفیت الثمن، میں نے پوری پوری قیمت وصول کر لی۔ تو اس صورتحال میں توفی، اس کے اندر موت دینا یا موت پا لینا، یا متوفی کا موت دینے والا ہونا، یا متوفا کا وفات شدہ ہونا، اس کا تصور بھی نہیں، یا متوفا کا سویا ہوا ہونا، اس کا بھی تصور نہیں۔ تو نہ توفی مارنے کے معنی میں، نہ توفی سلانے کے معنی میں، نہ متوفا میت اور سویا ہوا، نہ متوفی مارنے والا یا سلانے والا، بلکہ صرف اور صرف توفی اپنے اصل معنی میں پورے طور پہ لے لینا، اور متوفی پورے طور پہ لے لینے والا، اور متوفا جسے پورے طور پہ قبضے میں لے لیا ہو، اسے توفی استیفاء کہتے ہیں۔ چلے اس کی بھی توفی کے ہم ایک نوع بنا لیتے ہیں، صرف سمجھانے کی خاطر کہ یہ توفی استیفاء ہے، پورے طور پہ لے لینا۔ تو قرآن کریم اور لغت میں جو استعمال ہوا ہے لفظ توفی، ہم اس کی صورتیں بنا رہے ہیں۔ تو لغت اور قرآن میں جو مختلف صورتیں ذکر ہوئی ہیں، ایک ان میں سے توفی اماتہ ہے، عام بنی آدم کی توفی، یعنی وقت اجل، اس میں کوئی کسی خاص فرد کا خاصہ نہیں، یاد رکھیں یہ بھی، یہ مخصوص فرد کا خاصہ نہیں، عام بنی آدم کی توفی بوقت اجل، قبضے میں لینا، یعنی تو یہ توفی موت ہے۔ نمبر 2 توفی انامہ، یعنی عام بنی آدم کی توفی بحالت نیند، یہ بھی کسی مخصوص فرد کا خاصہ نہیں، یہ دونوں عام بنی نوع بشر پر شب و روز واقعہ ہوتی رہتی رہی ہیں، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں ہوتی رہیں گی۔
تیسری توفی عیسیٰ، مخصوص فرد کی توفی، جس میں توفی میں رفع و تطہیر کا بھی بیان ہے، اسے آپ یہ کہہ لیں توفی رفع و تطہیر۔ تو یہ توفی ایک بنی آدم کا خاصہ ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس قرآنی بیان میں کسی کو کیا اشکال ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ فی قلوبہم مرض، جو سمجھنا نہیں چاہتا۔ تو یہ توفی عیسیٰ علیہ السلام جو رفع اور تطہیر کے ساتھ ذکر ہوئی، اور پھر غور کریں اس آیت میں نہ ان کی نیند کا ذکر ہے نہ ان کی موت کا، تو اس کو نہ کوئی توفی موت بنا سکتا ہے نہ نیند، اگر وہ اس طرف غور کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ توفی واقعہ ہو چکی، توفی رفع و تطہیر، کب؟ جب ان کے دشمنوں نے ان کے قتل و صلب کا ارادہ کیا تھا۔ تو جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ انی منیمک، کہ اللہ نے بحالت نیند ان کی توفی فرمائی، یہ بھی ایک قول ہے مفسرین کا، تو اس میں بھی موت کے وقوع کا ذکر نہیں۔ اور اگر اس پہ زور دیا جائے کہ یہاں نیند اور موت کا وقت نہیں یا ذکر نہیں، تو پھر تعین ہو گیا یہ معنی کہ یہ توفی رفع ہے، بالکل تعین۔ بہرحال موت کا وقوع خالصتاً اس امر کا کوئی ذکر نہیں۔ اب چوتھی توفی یہ قرآن میں جو آئی ہے، بے معنی اماتہ برائے عیسیٰ، غور فرمائیں یہ کب ہوگی؟ عیسیٰ کے لیے ان کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد۔ پانچویں توفی، توفی غیر ذی ارواح، تو اس سے مراد نہ متوفی مرنے والا، نہ متوفا میت، نہ سونے والا، بلکہ پورے طور پہ قبضے میں لینے والا۔ اب اس میں ہم نے تمام توفیات کا ذکر کر دیا۔ توفی اجل کے وقت موت انسان کی، توفی سونے کے وقت سلانا انسان کو، اور توفی رفع اور تطہیر جو خاصہ ہے ایک انسان کا، اور نمبر 4 اسی انسان کا جب نزول ہو تو پھر اس کی توفی، تو یہ پھر اس کی توفی اماتہ ہے۔ پانچویں بات، توفی غیر ذی روح کی ہو، نہ نیند نہ موت کا وہاں تصور ہو، تو یہ پورے طور پہ لے لینا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہم نے 5 صورتیں ذکر کی ہیں، یہ لغت میں بھی مذکور ہوتی ہیں اور قرآن حکیم میں بھی مذکور ہیں۔ تو مسلم مفسرین جب یہ کہتے ہیں کہ انسانی توفی کی 3 نوع قرآن میں ذکر ہے، تو وہ قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم اول سے آخر تک ایک کلام ہے، اس کی تفسیر میں پورے قرآن کو سامنے رکھنا یہ ضروری امر ہے۔ ایک نظم ہے قرآن کریم، جس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کو ایک جگہ سے لے کے اس کی تفسیر کر دیں اور دوسری جگہ ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے۔ تو ہم نے توفی کے بارے میں بلکہ انسانوں کے علاوہ غیر انسانی توفی کو بھی، غیر ذی روح کی توفی کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو انسانی توفی کی یہ 3 شکلیں قرآن میں مذکور ہیں۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو ہم خاص کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی توفی خاص ہے، خطاب خاص سے ذکر ہوئی، اس لیے ہم ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے مسلمان مفسرین کا اسلوب بیان، کہ پورے قرآن کو سامنے رکھا جائے، ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کی آیات کو سامنے رکھ کر
پھر توفی کی تفسیر کی جائے تو پھر الحاد فی آیات اللہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، توفی اماتہ کا بھی ذکر ہے قرآن میں، عیسیٰ کا اس سے استثناء نہیں۔ توفی نوم کا بھی ذکر ہے، عیسیٰ کا اس سے استثناء نہیں۔ توفی رفع اور تطہیر اس کا بھی ذکر ہے، اور یہ عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ کہ عیسیٰ کے ساتھ مخصوص کتاب میں اس کا ذکر ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ۔ تو اب یہ تینوں توفیاں ذکر ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ توفی جنس ہے جس کی یہ 3 انواع ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پہلی نوع جو ہے توفی اماتہ، اس کے افراد تمام مرنے والے انسان ہیں، اور دوسری توفی نوم، تمام سونے والے افراد ہیں۔ تیسری توفی رفع، اس کا صرف ایک فرد ہے، چونکہ وہ ایک خاص مخصوص فرد کے نام اللہ کا خطاب ہے۔ تو نو بھی چونکہ کلی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا، افراد کا بھی ذکر کر دیا، ہر نو کا۔ کبھی کسی نو کا کوئی بھی فرد نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتی ہے، مگر وہ مفہوم نو کہلاتا ہے۔ اب جب مخصوص توفی رفع ہے تو اس کا بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کے لیے توفی اماتہ کب ہوگی؟ ان کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد، اور نازل ہونے سے پہلے جو واقعہ ہوگی وہ توفی رفع، یہ بھی قرآن کے بیان سے۔ 5ویں بات ہم نے، یا 5ویں توفی کی نوع یہ ذکر کی، غیر انسان کی، غیر ذی روح کی، تو یہ توفی استعفاء ہے۔ مزید توفی کے بارے میں سمجھنے کے لیے ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ توفی کی کوئی بھی نوع ہو، یاد رکھیں اس میں اس کا لغوی مفہوم یا اس کا جنسی معنی مدلول، یعنی بتمام ہی قبضہ، یہ ضرور ہوگا ہر جگہ پہ۔ توفی اماتہ میں بھی بتمام ہی قبضہ ہے، توفی نیند میں بھی بے تمام ہی قبضہ ہے، پھر آگے توفی رفع میں بھی بے تمام ہی قبضہ ہے، پھر آگے جب غیر ذی روح کو قبضہ میں لیا جاتا ہے تو توفی تب ہوگی جب حق کو پورے طور پہ تسلیم کر لیا جائے یا حق کو پورے طور پہ وصول کر لیا جائے۔ بتمام ہی قبضہ توفی کی ہر نوع میں ہوگا، مگر ہر نوع میں یکساں نہیں، موقع محل کے مطابق ہوگا۔ ہر جگہ پہ ہم توفی کی ایک ہی نوع مراد نہیں لے سکتے۔ ہر جگہ توفی کو توفی موت دینے کے معنی نہیں ہوں گے، یہ تو جہالت ہے، نیند دینے کے معنی ہوں گے۔ ہاں اگر موت کا قرینہ ہے، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اگر موت کا قرینہ ہے تو توفی موت کے ساتھ جمع ہو گئی، متوفی بتمام ہی قبضہ میں لینے والا ہو گیا، اور متوفا اس کی وفات اور موت۔ اب آپ دیکھیں، وفات اور موت ہم کہہ رہے ہیں، 2 لفظ بول رہے ہیں، یعنی قبضہ میں لینا اور اس کی موت دونوں جمع ہو گئی، یہ بات یاد رکھیں۔ یعنی بتمام ہی قبضہ میں لینا، یہ توفی کا اصل معنی ہے۔ اس کے ساتھ موت آ سکتی ہے یا نہیں؟ آ سکتی ہے، مگر ہر جگہ بتمام ہی قبضہ موت نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں۔ بتمام ہی قبضہ ہر جگہ ہوگا، مگر موت ہر جگہ نہیں ہوگی۔ موت کب توفی کے ساتھ جمع ہوگی؟ بتمام ہی قبضہ کے ساتھ، جب قرینہ موت ہو۔ اور نیند کب جمع ہوگی قبضے کے ساتھ؟ جب قرینہ نیند ہو۔ ان باتوں کو بھی علمی طور پہ سمجھنا ضروری ہے، اہل علم کے لیے خصوصاً اور عوام کے لیے بھی عموماً۔
اب قبضہ میں لینا، یہ عام مفہوم موت کے ساتھ بھی ہوگا۔ کب؟ جب قبضہ میں لینے کا وقت اجل ہو، بتمامی ہی قبضہ بھی ہو گیا اور موت بھی ہو گئی۔ پھر یہ نیند کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے قبضہ، بتمامی ہی قبضہ۔ کب؟ نیند کے وقت۔ اب نیند کا وقت نہیں، موت کا وقت نہیں، نہ نیند کا قرینہ ہے نہ موت کا قرینہ ہے، تو پھر توفی نہ موت ہوگی نہ نیند ہوگی، ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک خیانت ہے کہ توفی موجود ہو، نیند کا قرینہ نہیں، موت کا قرینہ نہیں، تو ہم اسے اس کے ساتھ جمع کرنے کی ناکام سعی کریں۔ تو جہاں توفی کے ساتھ موت یا نیند کا قرینہ نہ ہو تو وہاں ہرگز توفی سے مراد موت یا نیند نہیں ہو سکتی، بلکہ محض پورا قبضے میں لینا ہوگا۔ تو توفی عیسیٰ علیہ السلام میں کیا ہے؟ نہ نیند ہے، اس کا قرینہ ہے، نہ جناب علی موت کا قرینہ ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہاں پہ حین الموت ذکر ہے، والتی لم تمت فی منامها، یہاں پہ فی منامها ذکر ہے۔ ایک جگہ موت کا قرینہ، دوسری جگہ نیند کا۔ عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور ساتھ یہ فرمایا ورافعک۔ کوئی ذکر نہیں، نہ حین الموت نہ فی المنام، نہ نیند کا وقت نہ اجل۔ تو توفی عیسیٰ علیہ السلام صاف معنی یہ ہے کہ وہ ان کو بے تمام ہی قبضہ میں لینا ہے، روح و جسم سمیت۔ پھر اس کے بعد ایسا قبضہ کہ کوئی حصہ عیسیٰ کا، مخاطب کا، یا عیسیٰ انی متوفیک کا یہ جو خطاب ہے وہ کس کا ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ بتمام ہی، نہ عیسیٰ کی روح صرف مراد ہے نہ اس کا صرف جسم مراد ہے۔ متوفی کا یہ خطاب ہے کاف کا، عیسیٰ اس سے پورے مراد ہیں۔ تو پورے عیسیٰ علیہ السلام کو پورے طور پہ قبضے میں لے لینا۔ دیکھو قرآن کا ظاہری لفظ بتا رہا ہے۔ تو توفی عیسیٰ میں کوئی قرینہ نہیں، نہ نیند کا نہ موت کا۔ ہاں اس کے ساتھ جو ہونے والے دیگر امور کا ذکر ہے، ورافعک کا، واو جمع کے لیے ہے، مطلق جمع کے لیے، ترتیب کے لیے نہیں۔ یعنی توفی کے ساتھ تمہارا رفع بھی ہوگا، رافع کا، اس میں بھی خطاب کا کافی خطاب ہے کہ توفی اس کی کس کی ہوگی؟ متوفیک، تم جو مخاطب ہو تمہاری۔ پھر رفع کس کا ہوگا؟ ورافعک، تم جو مخاطب ہو تمہارا رفع۔ اور تطہیر کس کی ہوگی؟ ومطہرک، تم جو مخاطب ہو تمہاری تطہیر ہوگی۔ تو اب توفی کے ساتھ ساتھ کیا کچھ جمع ہو گیا؟ عیسیٰ کا رفع اور عیسیٰ کی تطہیر۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی۔ اب دیکھیں توفی عیسیٰ موت کے ساتھ جمع ہوگی؟ نعم، ہاں ہوگی۔ کب؟ اجل آنے پہ۔ توفی عیسیٰ نیند کے ساتھ جمع ہوگی؟ ہاں جی، سونے کے وقت۔ توفی عیسیٰ رفع کے ساتھ جمع ہوگی؟ جی ہو گئی، رفع بھی ہو گیا، تطہیر بھی ان کی ہو گئی۔ خبر کس نے دی؟ خبر عزیز و حکیم نے دی، خبر اللہ تعالیٰ نے دی، خبر قرآن حکیم نے دی۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ اب توفی کے معنی میں کوئی خلط نہیں ہونا چاہیے، کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری گزارش ہے انسانوں سے عموماً اور قادیانیت سے خصوصاً۔ تو ہم اپنی اس مجلس کو اسی گفتگو پہ ختم کرتے ہیں تاکہ لوگ توفی کے مفہوم کو درست طور پہ سمجھیں
اور پھر آگے سے درست طور پر سمجھائیں۔ ہماری اہل علم سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس بیان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور پھر اس کی آگے تبلیغ بھی کریں۔ اور قادیانیت کے ابنائے قادیانیت سے گزارش یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے اس بیان کو قرآن کی روشنی میں جو ہوا اس پہ غور کریں اور اندھی تقلید سے باز رہیں اور توفیق کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر اس کے وہی معنی لیں جنہیں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔